بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 772 ہے، 772 سورہ توبہ کی 3 آیتوں کی آج تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18، 16، 17 and 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان کے تترکو، یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، جبکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ ان مومنوں کے سوا، ولیجہ، کوئی بدلی دوست، واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما، ان سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ما کان، لائق نہیں ہے، للمشرکین، واسطے مشرکین کے، ان، یہ کہ یعمروا، وہ آباد کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، شہادت دیتے ہوئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، بالکفر، کفر کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، کے برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے عمل، وفی النار، اور آگ میں، ہم، وہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ انما، صرف، یعمر، وہی عبادت کر، وہی آباد کرتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من، جو آمن، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اقامہ، اور اس نے قائم کیا، الصلاۃ، نماز، وآتا، اور ادا کی، الزکاۃ، زکاۃ، ولم یخشع، نہیں وہ ڈرا، الا اللہ، مگر اللہ ہی سے، فعسا، سو امید ہے کہ، اولئک، وہی، ان یکونوا، ہوں گے، من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نمبر 2، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے۔ نمبر 4، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ نمبر 5، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ نمبر 6، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں۔ نمبر 8، اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ نمبر 9، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہو اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان 3 آیتوں میں، جیسے کہ میں نے کہا، کہ 6 باتیں نہیں بلکہ اس میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں، بلکہ 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ 10ویں بات ہے، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ بزرگان محترم،
دنیا کی یہ مختصر سی زندگی امتحان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف بھوک مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے. سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں ہے 2 میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. گزشتہ آیتوں میں بدعہدی کرنے والے مشرکین سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. اس آیت میں بھی نئے انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں مومن و مسلمان کا امتحان صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج اور قربانی جیسی آسان عبادتوں کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش ایسی صورت میں بھی کرتے ہیں جس میں انسانوں کو مشقت تکلیف اور گرانی ہو. وہ امتحان بھی کیسا امتحان ہے جس میں تکلیف اور بوجھ نہ ہو. جب مومن سے اس کی جان اور اس کے مال کا مطالبہ ہو کہ وہ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اس کے مومن اور مخلص ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اس امتحان میں پورا اترے اور دین حق کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کرے اور اپنی جان بھی نچھاور کر دے. اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اے مومنوں جس حالت میں ہو اسی حالت میں تم کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ مفت میں اللہ کی رضا مغفرت اور جنت کی بے بہا نعمتیں مل جائیں جب تک کہ تمہیں مخلص کون ہے اور غیر مسلم کون ہے پہچان نہ لیں. اس وقت تک تم کو چھوڑا نہیں جائے گا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ جہاد کے حکم کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہو، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو، مخلص اور غیر مسلم مخلص اور مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو. جس نے جم کر جہاد کیا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے جہاد سے چرایا اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا. جہاد کی حکمت اپنے بندوں کی آزمائش ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی بھی معلوم ہے اور بعد میں بھی، امتحان سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے اور امتحان کے بعد بھی کہ کون کتنے پانی میں ہے. یہ حجت کے طور پر ہے کہ واقعے کے صادر ہونے سے کھل کر سب کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں یہی بات بتائی گئی. 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. بالخصوص ایسے ماحول میں جبکہ ایک قوم کا دوسری قوم کے درمیان جنگ کا ماحول ہو. کسی بھی قوم کے تحفظ کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ قوم کے افراد راز کی باتوں کو قوم تک ہی محدود رکھیں. اگر قوم کا کوئی فرد دوسری قوم کے افراد کو اپنی راز کی باتیں بتلاتا ہو تو یہ خیانت اور بے وفائی ہے. جنگ کے ماحول میں مسلمانوں کی یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار بنا لیں. اسی بات کو وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَا کے ذریعے بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، جو مسلمان مشرکوں کو اپنا رازدار بناتا ہے اور مسلمانوں کی راز کی باتوں کو مشرکوں تک پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کے اہم امور کی خبر انہیں دیتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مخلص مسلمان نہیں ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح کسی مسلمان کو جہاد کا حکم دے کر آزماتے ہیں کہ وہ جہاد کرتا ہے یا نہیں، اسی طرح مسلمان کی آزمائش رازداری کے باب میں بھی کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز کو محفوظ رکھتا ہے یا مشرکوں کو تک پہنچا دیتا ہے. حاتم بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حاتم عباس جو جنگ بدر کے موقع پر قیدی بن کر آئے تھے اور اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم کو اسلام ہجرت اور جہاد کرنے میں ہم پر سبقت ہے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں تم سے زیادہ آگے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے، حاجیوں کو پانی پلایا ہے اور قیدیوں کو رہائی دی ہے. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے بارے میں کافر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکالت ہو گئے اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے. توقع ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.